مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر مسلمان ان سے سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یاد رکھیے یہ وہ عظیم مسلمان اتنی کمال کی محبت مولا علی سے کرتا ہے کہ یہ مولا علی کی محبت سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے. مولا علی کی سچی محبت اسے کریم رب کی بارگاہ میں بھی مقبول و محبوب بنا دیتی ہے. اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے. یمن میں ایک شخص تھا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا. تسبیح پہ لوگ درود پڑھتے تو وہ تسبیح پہ یا علی یا علی یا علی کا ورد کرتا تھا. ناد علی پڑھتا تھا، مولا علی کو پکارتا تھا ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں مولا علی کی صدا لگاتا تھا، یا علی مشکل کشا المدد. محبت میں سچا تھا نا تو اللہ کا کرم ایسا ہوتا کہ جب بھی مشکل میں مولا علی کو پکارتا اللہ اس کی مشکل کشائی کر دیتا، اس کی پریشانی دور ہو جاتی. اس کو لکڑی کا کاروبار کرتا تھا، اس میں برکت ہوئی، منافع ملا. اس نے دکان کھولی، کرانے کی دکان، کھانے پینے کی سامان جو ہوتا ہے اس کی دکان کھولی. دیوانہ اتنا تھا کہ جب ہر بات پہ علی 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 کہتا تھا تو پورے یمن میں اس کی دیوانگی مشہور ہو گئی کہ یہ مولا علی کا دیوانہ ہے. اب بعض زیادہ ڈیڑھ ہوشیار لوگ بھی ہوتے ہیں نا تو کچھ تو اس کی محبت میں رش کرتے تھے اور کچھ اس کی محبت کو مذاق سمجھتے تھے. جو اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. یار یہ کیا بات ہوئی، جب دیکھو مولا علی کا نام ہی لیتا رہتا ہے، جب دیکھو علی علی کرتا رہتا ہے. لیکن اب یہ لوگوں کے تانے سنتا، باتیں سنتا، مگر جواب نہیں دیتا تھا ان کو. علی کے کامل محبت کی یہ علامت ہے، لڑتا نہیں تھا ان سے، خاموش ہو کر راستہ کو بدل دیتا، چلا جاتا. دکان کھولی اور یمن میں مشہور بھی تھا. تو ایک دن ایک شخص اس کی دکان پہ آیا. چند لوگوں نے مل کر مشورہ کیا یار ہم اس کو ماپتے ہیں کہ یہ مولا علی کی محبت میں کامل ہے یا ناقص. ہمیں کیسا پتہ چلے گا یہ علی کی محبت میں کامل ہے یا ناقص ہے. بولا ٹھیک ہے. دکان پہ آیا ایک شخص، اس نے کچھ سودا لیا کہ مسئلہ کے طور پر یہ چینی دے دیں، اتنا آٹا دے دیں، فلاں دال دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں. سامان کا تھیلا بنایا. جب جانے لگا تو دیوانے نے کہا پیسے تو دو. اس نے کہا مولا علی کے دیوانے ہونا؟ کہا ہاں. کہا مولا علی کے کھاتے میں لکھ دو. یعنی کیا مطلب کہ یہ راشن مجھے مولا علی کے نام پہ دو. اسے بولا جا، مولا علی کا نام لیا ہے نا، لے جا. اب اس نے رجسٹر اٹھایا اور اس میں بندے کا نام لکھا، جتنا راشن لیا وہ لکھا، قیمت لکھی اور اوپر نام کیا بنایا اس کھاتے کا؟ مولا علی کا کھاتا. اب یہ جب باہر گیا اس نے جا کے دوسروں کو بتایا. مفت کی چیز ملنے کے لیے تو دوڑتے ہیں نا، بھلے حلال کی آ رہی ہے حرام کی آ رہی ہے، ہمارے ہاں تو یہ تمیز ہے ہی نہیں. مال آنا چاہیے، مفت مل رہا ہے سارے وہاں پہنچیں گے. اب ایک کو بتایا اب وہ پہنچ گیا، اب اس نے اگلے کو، اس نے اگلے کو، المختصر خبر پورے یمن میں پھیل گئی. اب ہر ایک آ رہا ہے راشن لے رہا ہے اس سے. اب جب یہ کہتا ہے بھی پیسے دو، کہا مولا علی کے کھاتے میں لکھ دو. چلو یار علی کے نام پہ مانگ رہا ہے، چلو لے جا. المختصر بزرگوں نے لکھا کہ چند دنوں میں اس کی دکان خالی ہو گئی. کیوں؟ پوری دکان کا سودا مولا علی کے نام پہ دے دیا. اب جب راشن نہیں ہے، دکان خالی ہو گئی ہے، تو گھر گیا تو بیوی ناراض ہونے لگی. گھر میں فاقے آنے لگے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. اب مشقت ہونے لگی. تو بیوی نے کہا کہ چلو جن لوگوں کو تو نے دیا ہے کم از کم ان کے پاس جا کر اتنا تو لے آؤ کہ جس سے ہم گزر بسر کر سکے. کچھ تو کھانا ہو، کم از کم 2 ٹائم کا، 1 ٹائم کا کھانا تو پکے. تم نے لوگوں کو سارا مال مفت میں دیا ہے، یعنی ادھار پر دیا ہے، تو اب کچھ تو لے آؤ تاکہ گھر میں کھانا پینا پکے. میں ہوں، آپ ہو، ہمارے بچے ہیں، کیا ان کو بھوکا مارنا ہے؟ مگر یہ دیوانہ جواب کیا دیتا؟
کہا میں نے علی کے نام پہ دیا ہے، پیسے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے لوگ مجھے آزما رہے ہوں کہ مولا علی کی محبت میں کامل ہے یا ناقص، ہو سکتا ہے آزما رہے ہوں۔ تو اب میں نے مولا علی کے نام پہ دیا ہے، اگرچہ دکان خالی ہے، گھر میں فاقہ ہے، مگر میں مولا علی کے نام پہ دی ہوئی چیز کی رقم نہیں لے سکتا۔ اگر میں نے رقم لے لی تو ہو سکتا ہے میں علی کی محبت میں جھوٹا ہو جاؤں۔ یہ ایک اس کی اپنی سوچ تھی۔ اسلام نہیں کہتا آپ ایسا کرو، اسلام نے نہیں کہا کہ ساری دنیا سارا مال آپ مولا علی کے نام پہ لٹا دو، اگر اس کا عقیدہ اعتقاد پکا ہے لٹائے تو کمال ہے، مگر نہیں بھی لٹاتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی دیتا، اب رقم لے لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ 10 روپے کا مال 100 میں بیچتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اسلام نے اسے اختیار دیا ہے۔ مگر یہ الگ ملنگ تھا نا، ہر کسی کی محبت کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے۔ تو بیوی نے جتنا زور لگایا مگر یہ تیار نہیں ہوا۔ المختصر گھر میں فاقے ہونے لگے، ایک وقت کا کھانا بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ تو ایک دن گھر واپس آیا تو بیوی نے اتنے تانے دیے کہ اس کا دل ٹوٹ گیا اور سارا دن روتا رہا۔ بعض اوقات ایسے جملے ہوتے ہیں جو دل پہ لگتے ہیں تو پھر دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، اعتماد، بھروسہ، یقین کامل سب ختم ہو جاتا ہے۔ دل ٹوٹ گیا ہے، روتا رہا یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہوا، نماز پڑھی، سو گیا، روتے روتے سو گیا۔ اچھا، بیوی نے ایک تانے دیتے غصے میں آئی نا، تو ایک جملہ یہ کہا ٹھیک ہے، لوگوں سے پیسے مانگنے میں شرم آ رہی ہے نا، تو پھر اپنے علی سے مانگو۔ جس علی کے نام پہ تم نے دیا ہے، جس علی کے نام پہ پوری دکان لوٹائی ہے نا، پھر اسے پکارو، اس سے تو مدد مانگو، یہ تو کر سکتے ہو نا، کم از کم گھر میں فاقہ تو نہ ہو۔ ہم میاں بیوی بھوک برداشت کریں گے، مگر اولاد کی بھوک کیسے برداشت کریں گے؟ اب یہ جملہ لگا اس کو کہ جس علی کے نام پہ دیا ہے، لوگوں سے مانگنے میں شرم آ رہی ہے، تو اب کم از کم اس علی سے تو مانگو۔ تو اب یہ رویا بیوی کی باتیں سن کر، تانے سن کر، اور اب اس نے روتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھی، مولا علی وہی اپنا وظیفہ مولا علی کا ورد کیا اور مولا علی کو پکارا، یا علی مشکل کشا المدد، اب آپ ہی میری مشکل کشائی فرمائیے۔ یہاں تو شیطان وسوسہ دیتا ہے، بد مذہب بد عقیدہ کہتے ہیں نبی تک تمہاری بات کیسے جائے گی؟ تم نے یہاں سے نبی کو پکارا، وہاں تک آواز کیسے جائے گی؟ یہاں نبی کو نہیں پکار رہا، نبی کی شان تو عرفہ والا ہے۔ یہاں اس دیوانے نے رات کو سونے سے پہلے مولا علی کو پکارا، اس کی عادت تھی کہ جب بھی مشکل میں ہوتا یا علی مشکل کشا کہتا، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا، مگر کیونکہ مال مولا علی کے نام پہ دیا ہے تو پکارنے بھی شرم آ رہی تھی۔ لیکن جب بیوی کا تانا سنا، دل بھرا، رویا، تو روتے ہوئے اب پکارا، یا علی مشکل کشا المدد۔ مورخین نے لکھا رات کو مولا علی کو پکار کر سویا۔ وہ دیوانہ کہتا ہے رات کو سویا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھتا ہوں؟ مولا علی نہیں، خود امام الانبیاء میرے گھر تشریف لے آئے۔ اور کس انداز سے آئے کہ ایک طرف امام حسن تشریف فرما ہے، ایک طرف امام حسین تشریف فرما ہے، اور دونوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں پکڑی، اور میرے آقا اس طرح ایک شایانہ انداز میں اس دیوانے کے گھر میں تشریف لائے۔ حضور کی آمد کی برکت سے کہتا ہے میرا گھر منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ پوچھا نہیں کیوں پکارا، کیا حاجت ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا وہ کھاتا لاؤ جو تم نے میرے علی کے نام پہ بنایا ہے۔ یہ کہتا ہے میں اٹھا، وہ کھاتا لے کر آیا جو مولا علی کے نام پہ بنایا ہوا تھا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، فلاں نے اتنا راشن لیا، اس کی یہ رقم ہے، فلاں نے اتنا مال لیا، اس کی یہ رقم، فلاں نے اتنا لیا، اس کی یہ رقم، اور آخر میں ٹوٹل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا، مسکرائے، اور امام حسن سے فرمایا جاؤ اپنے والد مولا علی کو بلاؤ۔ امام حسن فرماتے میں دوڑے دوڑے اپنے والد مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار بلا رہے ہیں، مولا علی فوراً تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی فرمایا علی اس کا کھاتا صاف کرو۔
اس کا بل ادا کرو، تمہارا دیوانہ ہے، تمہارے نام پہ اس نے یہ کھاتا بنایا ہے، آپ اسے اس کی ادائیگی کرو۔ لوگ تانا دے رہے ہیں، خواب کی بات ہے اگرچہ، مگر حقیقت دیکھے کیسے بدلی۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی یہ تو خواب کی باتیں ہیں، خواب میں تو آپ جو چاہے بیان کر دو، خواب پہ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ کچھ خواب خواب ہی رہتے ہیں، مگر کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ حقیقت بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دیوانہ ہے، تمہارے نام پہ کھاتا لکھا ہے اور اس کا ٹوٹل یہ ہے، گھر میں فاقے ہیں، اس کی بل کی ادائیگی کرو۔ مولا علی نے وہ کھاتا دیکھا، مسکرانے لگے، ٹوٹل دیکھا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تھیلی نکالی جو سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی اور اس دیوانے کو دی، کہا یہ لے سمجھ تیرا کھاتا ادا ہو گیا۔ اب وہ دیوانہ کہتا ہے میں نے وہ تھیلی لی، خوش ہوا، رویا، رو رہا تھا، کہہ رہے میری آنکھ کھلی۔ اب خواب خواب نہیں، کہتے ہیں جب آنکھ کھلی اللہ کی قسم وہی تھیلی جو خواب میں مولا علی نے مجھے عطا کی بیداری میں میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ صبح بیدار ہوا، اب وہی خوشی خوشی، بیوی نے تانے دیے تھے نا تو بیوی کو دیا، اب بیوی بھی کیسی کمال کی تھی۔ ہاں آج کل کی بیویوں کا جو حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے، ہر کسی کو اپنے گھر کا پتا ہے، لیکن اس دور کی بیوی بھی کیسے تھی، اگرچہ تانے دیے اس نے، بچوں کی محبت سے مجبور تھی، مگر عقیدت مند وہ بھی کمال کی تھی۔ جب سونے کی اشرفیاں دیکھی، تھیلی دیکھی، اس کو کھولا سونے کی اشرفیوں سے، پوچھا یہ کہاں سے کما کے لائے؟ حلال کے ہیں حرام کے ہیں؟ خواب تھا نا، نہیں بتایا اسے۔ تو بیوی کتنی صابرہ شاکرہ تھی، وہی تھیلی واپس کی، کہا جب تک بتاؤ گے نہیں میں ایک اشرفی بھی استعمال نہیں کروں گی، نہ اس کا کھانا بنا کر خود کھاؤں گی، نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ تمہارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، دکان تمہاری مولا علی کے نام پہ خالی ہو گئی ہے، کمانے تم نہیں جا رہے، تو گھر میں فاقہ ہونے کے باوجود راتوں رات سونے کی اشرفوں سے بھری ہوئی تھیلی کہاں سے آئی؟ میں کیسے جانوں گی یہ حلال کی ہے یا حرام کی؟ مگر دیوانہ مولا علی کی محبت میں کامل تھا، کہا میں قسم کھاتا ہوں حلال کی رقم ہے، کھا۔ اس نے کہا نہیں جب تک بتائے گا نہیں میں اس کو استعمال نہیں کروں گی، فاقہ کرنا برداشت کروں گی، بھوک سے مرنا لکھا ہے مر جاؤں گی مگر اس کو استعمال نہیں کروں گی۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی کہ اس کا کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ بہت ختم ہو گیا، اس پہ غور کریں، آج ہماری آمدنی، ہمارے ذرائع، ہمارا کھانا کہاں سے آ رہا ہے کہ کبھی میں نے آپ نے مل کر اس پہ غور کیا؟ دعوت ہوئی ہے، دعوت میں تو پہنچ گئے، کھا بھی لیا، کبھی غور کیا اس دعوت کا میں حقدار ہوں کہ نہیں؟ محفل میں چلے گئے لنگر کے نام پر، کبھی غور کیا یہ کھانا میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ میت میں، تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں، برسی میں پہنچ تو گئے کھانے کے لیے، مگر کبھی یہ بیٹھ کے سوچا کہ یہ کھانا میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں سوچا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ جو مفت کا مال ملے کھاؤ، حلال کا ہے حرام کا ہے، میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، شریعت کے کیا مسائل ہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ مگر یہ پیغام دے رہی ہے گھر میں فاقے ہیں، محتاج ہیں، مگر رب پہ توکل دیکھیں اللہ کا خوف کتنا تھا، کہا جب تک بتاؤ گے نہیں کھاؤں گا نہیں۔ اس نے کہا میں بھی نہیں بتاؤں گا، اتنا بتا دیا قسم کھا رہا ہوں حلال کے ہیں تو کھاؤ۔ بیوی نے کہا نہیں کھاؤں گی۔ المختصر بیوی نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا، کس کے خلاف؟ اپنے شوہر کے خلاف، اور پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح یہ مولا علی کا دیوانہ ہے، دکان کھولی ہے مولا علی کے نام پہ لوٹا دی ہے، کھاتا بنایا ہے مولا علی کا کھاتا، سب کچھ ادھار پہ دے دیا، اب مانگو تو اس کو شرم آ رہی ہے، اور راتوں رات اس کے بعد یہ سونے کی اشرفی آ گئی ہے۔ اب میں پوچھ رہی ہوں کہ حلال کی ہے حرام کی ہے، بتا ہی نہیں رہا، صرف یہ کہتے ہیں حلال ہے کھا لو۔ قاضی کے پاس اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا، وقت مقررہ پر قاضی نے اسے طلب کیا، لوگ جمع ہوئے، کٹہرے میں آیا، قاضی نے پوچھا بتا یہ حلال کے یا حرام کے؟ کہا حرام، حلال کے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں حلال کے۔ کہا اچھا بتا حلال کے ہے تو آئے کہاں سے؟ کہا یہ مت پوچھے، نہیں بتا سکتا۔ کہا نہیں بتانا ہوگا، یہاں لوگ جمع ہیں، تمہاری زوجہ اس کو لینے سے انکار کر رہی ہے، تو حلال کا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مگر بتا۔ کہا نہیں بتا سکتا۔ قاضی نے جب اصرار کیا، کہا نہیں بتائے گا تیرے خلاف کیس ہوگا، ہو سکتا ہے چوری کا الزام آ جائے، ڈکیٹی کا الزام آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، نہیں تو بتا۔ اسے قسم دی تو اب رو پڑا، اب روتے روتے اس نے یہ سارا خواب سنایا۔
کہ مولا علی کے نام پہ لٹایا تھا، محبت میں سچا تھا۔ تو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار بھی ہوا، حسنین کریمین شہزادوں کا دیدار بھی ہوا، مولا علی کا دیدار بھی ہوا، 4 اتنی پنجتن پاک کی ہستیوں کا دیدار بھی ہوا، اور ساتھ ساتھ کہا مولا علی نے ہی مجھے خواب میں سونے سے بھری ہوئی شرکیوں کی تھیلی عطا فرمائی۔ اپنے الفاظ میں کہوں، میرا کھاتا خود مولا علی نے صاف کیا ہے۔ اب جب بیوی کو کہا اب تو مان لو خواب میں مولا علی نے دیا ہے، کہا اب بھی نہیں مانوں گی، خواب ہے نا، خواب کا کیا اعتبار ہے؟ خواب پر شریعت کے قانون نہیں بنتے، یہ اصول ہے۔ کوئی بولے خواب میں نے دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا وہ کر دے گا؟ نہیں۔ کوئی یہ کہے میں نے خواب میں دیکھا اللہ مجھے کہہ رہا ہے تجھ پر نماز فرض جو تھی وہ معاف کر دی، شریعت معاف کر دی، کیا مانیں گے؟ نہیں۔ تو جانے گا یہ تو خواب کے بات ہے، اگر میں اس کو استعمال نہیں کروں گی مجھے کیسے پتا چلے گا یہ مولا علی نے واقعی دی ہے؟ المختصر، قاضی نے کہا ایسا کرو، سنار کو بلایا، کہا اس کی قیمت طے کرو۔ سنار کو لایا گیا، سنار نے اس سونے کا وزن کیا، اس کی قیمت طے کی، پھر کہا رجسٹر لاؤ، وہ گیا اور رجسٹر لے کر آیا۔ اب قاضی نے دونوں کی جو رقم تھی اس کا موازنہ کیا ہے، تو قاضی بھی اش کر اٹھا، کہا اللہ کی قسم، میں بھی رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ وہی سونا ہے جو خواب میں مولا علی نے اسے عطا فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا یقین کیسے ہوا؟ کہا ایک جیسی رقم ہے، جو کھاتے میں اس کا حساب لکھا ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ، تو کہا اسی رقم کی ادائیگی اس سونے کے سنار نے جو قیمت ادا کی ہے یہ سیم وہی ہے جو اس کے کھاتے میں ہے۔ اس سے پتہ چلا یہی وہ سونا ہے جو اسے مولا علی نے خواب میں بطور کھاتا اس کو ادا کیا، لہٰذا یہ حلال ہے، اس کو استعمال کرو۔ اس پر اس کا یہ راز کھلا، اور پھر وہ ساری زندگی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گزار کر اس دنیا سے چلا گیا۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت جو کرتا ہے وہ رب کے ہاں بھی محبوب بنتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اگر مشکل میں آئے تو آقا خواب میں جا کر اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے یہ بھی عقیدہ ملا کہ مولا علی کی محبت میں اگر مسلمان سچا ہو جائے تو جب بھی مشکل میں مولا علی کو پکارتا ہے مولا علی خود جا کر اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی عقیدہ ملا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، رب کے علاوہ اگر ان کو کوئی مسلمان ان سے عقیدت کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے، ان سے پیار کی وجہ سے یا سے ان کو پکارتا ہے یا ان کو مشکل کشا سمجھتا ہے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رب عطا کرتا ہے، رب مشکل کشا ہے، رب حاجت روا ہے، وہ ذاتی طور پر ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے شہید ہوں، یہ اللہ کی عطا سے مشکل کشائی کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے حاجت روائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ عقیدہ رب کو بھی پسند ہے، اور یہی عقیدہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور ایسے عقیدے رکھنے والے کو بھی مولا مشکل کشا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔